JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं जुबैर जराल। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोड मैप पर चलते हुए पिसे हुए तबकात को उनके हुकूक दिलवाए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में तमाम सियासी ज़ुआमा को दावत देता हूँ कि आओ मिल बैठकर आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करें। मीरपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि कश्मीरियों के खून का सौदा करके भारत से दोस्ती नहीं करने देंगे। कश्मीरी पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं और पाकिस्तान के परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगे। जरदारी और शरीफ बरादरान सुन लें, कश्मीरियों के बगैर कोई मुआहदा कामयाब नहीं हो सकता। कोटली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सालाना कन्वेंशन से खिताब। कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि दुनिया को मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करके जनूबी एशिया के खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाना होगा। JK न्यूज से गुफ्तगू। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के रहनुमा और चेयरमैन मूवमेंट फॉर पीस इंटरनेशनल सैयद नजर अब्बास शाह ने कहा है कि कोटली में होने वाले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कामयाब मरकजी कन्वेंशन में ये बात साबित हो चुकी है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही रियासत की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। JK न्यूज से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में इंडिया के UPR के मौका पर मकबूजा कश्मीर में जारी मुज़ालिम का मुतअद्दिद ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान वादी में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों को जल्द रोके। JK न्यूज की रिपोर्ट। मंगला डैम के किनारे आबाद तारकीन वतन के शहर मीरपुर में पानी की शदीद किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि शहरियों को फराहम किए जाने वाले पानी में गंदगी की आमेज़श के बायस वबाई अमराज फैलने का खतरा। पानी की किल्लत पर टैंकर माफिया भी हरकत में आ गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोड मैप पर चलते हुए पिसे हुए तबकात को उनके हुकूक दिलवाए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में तमाम सियासी ज़ुआमा को दावत देता हूँ कि आओ मिल बैठकर आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करें। मीरपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज़ाद जम्मू कश्मीर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मीरपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि बरे सगीर में अमन के क़याम और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के तमाम सियासी ज़ोमा को दावत देता हूँ कि आओ मिल बैठ कर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आलमी बरादरी बरे सगीर में अमन और कश्मीरियों से नाइंसाफी के खात्मे के लिए कश्मीर का मसला हल कराए। दुनिया जो बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम करती है, 64 सालों से हक़ खुद इरादियत के हसूल में जद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों को इंसाफ दिलाए और भारत पर दबाव बढ़ाए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा करारदादों पर अमल दरामद करे ताकि 84,000 मुरब्बा मील में आबाद 1.5 करोड़ इंसान अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मसला कश्मीर लाज़िम व मलज़ूम हैं। बेरोजगार सियासतदान आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बातें कर रहे हैं। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि
کہ پیپلز پارٹی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، حق خود ارادیت کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر میاں منظور وٹو نے کہا کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ میاں منظور وٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتی ہے۔ قومی کانفرنس کے میزبان چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل و چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جسٹس محمد اعظم خان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بنیادی مقصد آزاد کشمیر میں قوانین کو اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تہذیبوں کے ٹکراؤ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی اصولوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا مسلمہ حق خود ارادیت دیے بغیر برے صغیر اور دنیا بھر میں امن قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کانفرنس سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر سردار غلام صادق، آزاد کشمیر کے سابق صدر راجہ ذوالقرنین، آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل، آزاد کشمیر کے وزیر قانون سید اظہر گیلانی کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس قومی کانفرنس میں آزاد کشمیر عدلیہ کے جج صاحبان، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان، وکلاء، دانشوروں، ممبران اسمبلی، صحافیوں اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خون کا سودا کر کے بھارت سے دوستی نہیں کرنے دیں گے۔ کشمیری پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں اور پاکستان کے پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھیں گے۔ زرداری اور شریف برادران سن لیں، کشمیریوں کے بغیر کوئی معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوٹلی میں مسلم کانفرنس کے سالانہ کنونشن سے خطاب۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے مسلم کانفرنس کے 79ویں سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لاکھوں شہدائے کشمیر کی یادگار ہے۔ کشمیر ایشو پر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں پسپا ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی شمولیت کے بغیر کوئی معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کی تقسیم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ زرداری حکومت کی کسی سازش سے مایوس ہو کر بھارتی فوج کو کشمیریوں پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے، لیکن پاکستان کی دونوں بڑی جماعتیں کشمیر پر پسپا ہو چکی ہیں، جس سے تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی سے ہمارے نمائندے جبار علی شوکت کے مطابق سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان بگھی پر سوار ہو کر بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پنڈال میں پہنچے تو کارکنان نے پھولوں کی پتیاں اور گھوڑ ڈھک سے استقبال کیا۔ کنونشن میں سردار عتیق احمد چوتھی بار مسلم کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ کنونشن میں آزاد کشمیر بھر سے مسلم کانفرنس کے کارکنوں نے بڑے بڑے جلوسوں کی شکل میں شرکت کر کے اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا، جبکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد نے بھی بھرپور سیاسی بیداری کے ساتھ کنونشن میں شرکت کی۔ سردار عتیق احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ہندوستان سے دوستی کی بات کرتے ہیں انہیں کشمیریوں کی زمین اور عزت پر قابض بھارت نظر نہیں آ رہا، جس نے لاکھوں کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہونے سے بھارت کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ کشمیریوں کے خون کا سودا کر کے بھارت سے دوستی نہیں کریں گے۔ کشمیر کونسل ای یو کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا ہے کہ دنیا کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر کے جنوبی ایشیا کے خطے کو ہولناک تباہی سے بچانا ہوگا۔ جے کے نیوز سے گفتگو۔ علی رضا سید نے جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر عالمی برادری نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کے نتیجہ میں عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ علی رضا سید نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ نصف صدی سے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور اب تک لاکھوں کشمیری جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی نظریں اس وقت دنیا کی جانب مرکوز ہیں کہ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت، عالمی امن اور جنوبی ایشیا کو خوفناک تباہی سے بچانے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس برطانیہ کے رہنما اور چیئرمین موومنٹ فار پیس انٹرنیشنل سید نذر عباس شاہ نے کہا ہے کہ کوٹلی میں ہونے والے مسلم کانفرنس کے
कामयाब मरकजी कन्वेंशन में ये बात साबित हो चुकी है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही रियासत की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। जेके न्यूज़ से गुफ्तगू। सैयद नजर अब्बास शाह ने जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, जो बुजुर्ग सियासतदान सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान की सहर अंगेज और सदर जमात सरदार अतीक अहमद खान की जुर्रतमंदाना क़यादत में कश्मीरी अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है। उन्होंने कहा कि कोटली के कामयाब कन्वेंशन ने आज़ाद कश्मीर में गैर रियासती जमातों के खिलाफ रेफरेंडम कर दिया है। नजर अब्बास शाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम गैर रियासती जमातों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं और सरदार अतीक अहमद खान की क़यादत में कौमी तशख़्ख़ुस और तक़सीम कश्मीर की हर साजिश को पूरी कुव्वत के साथ नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरा मीरपुर के ओहदेदारों ने जेके न्यूज़ के हेड ऑफिस का दौरा किया। इस मौका पर ताजरों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, पानी की किल्लत, पासपोर्ट ऑफिस की बंदिश समेत मीरपुर के दीगर मसाइल पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद से मुतालबा किया कि वो इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात उठाएं। मरकजी अंजुमन ताजरान मीरपुर के सदर सुहेल शुजा मुजाहिद, जनरल सेक्रेटरी खालिद रतियाल, चीफ ऑर्गेनाइजर नवाज रतियाल, साबक जनरल सेक्रेटरी राजा खालिद महमूद समेत दीगर ताजरों ने जेके न्यूज़ के दौरा के मौका पर मीरपुर के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया। इस वक्त मैं समझता हूँ कि मीरपुर में सबसे बड़ा जो इशू है वो लोड शेडिंग का है, मगर हमारी दोहरी कुर्बानी की वजह से 1100 मेगावाट बिजली यहाँ पे पैदा हो रही है और हम समझते हैं कि 30 मेगावाट बिजली हमें जो है इस शहर के लिए सिर्फ ज़रूरत है। तो 30 मेगावाट बिजली में से भी हमें अगर वो 5 या 10 मेगावाट बिजली दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान वापडा जो है वो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के मतलब जो है नफ़रत के बीज बोर है। मैं समझता हूँ कि मीरपुर का ये सबसे बड़ा स्ट्रांग फोरम है जो साफ़ी बरदरी है और इसमें इसके सदर आबद शाह हैं और आप एक ख़ास रोल अदा कर रहे हैं मीरपुर में साफ़ी बरदरी में, तो आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप 4-5 आदमी का एक जो है वो वफद बनाएं और एक कमेटी बनाएं जो दोनों टीमों के साथ मुज़ाकरात करें और किसी फाइनल हद तक पहुँचें कि किस तरह इनको यकजा किया जा सकता है। आज हमारे कारोबार अगर मुतासर हो रहे हैं किसी वजह से, उसकी बुनियादी वजह यही है कि प्रोडक्शन की कमी सिर्फ़ और सिर्फ तवानाई के बुरहान की वजह से आ रही है। और मैं एक चीज़ का इसमें और इजाफ़ा करना चाहूँगा, जो फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पर आए दिन बिजली के नरखों में इजाफ़ा किया जाता है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस इस पर अपनी तवज्जो मबजूल कराए और जो गरीब लोग हैं और जो आम शहरी हैं जो पिस रहे हैं उनकी हालत को भी बेहतर बनाने के लिए अपना रोल अदा करें। हर रात को कोई ना कोई जो है वो डकैतियाँ होती रहती हैं, चोर बाजारी जो है वो चलती रहती है, हमारे ताले टूटते रहते हैं, ताजर अगवा होते हैं, यानी पूरी ताजर कम्युनिटी जो है वो तशवीश का इज़हार करती है क्योंकि उनको तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है। इसी तरह हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है वो बंद पड़ी हुई है। इस मुल्क के अंदर थोड़ी सी बिजली की ज़रूरत है, ये मुल्क जो है बिजली पैदा करता है और मैं समझता हूँ इसे अगर अच्छे तरीके से चलाया जाए और वापडा इसको आज़ाद करे तो ये बिजली जो है ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए पूरी कर सके बल्कि इंडिया और पाकिस्तान को भी दे सके। लेकिन इनकी मनसूबाबंदी ये ठीक नहीं है, ये हमारे साथ जो है सुख्तीली माँ जैसा सलूक आ रहे हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ग्रेटर लंदन के कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज कश्मीर अफेयर सैयद अहमद भट्टी ने कहा कि बहुत जल्द साबिक सदर पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाहिद पाकिस्तानी लीडर हैं जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ग्रेटर लंदन के कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज कश्मीर अफेयर्स सईद अहमद भट्टी ने कहा कि साबिक सदर पाकिस्तान और सरबराह ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल परवेज़ मुशर्रफ बहुत जल्द पाकिस्तान जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को कारकुन तोड़ डालेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब एक मुनज़्ज़म जमात बन चुकी है। बहुत सारे विंग्स हैं जिनमें स्टूडेंट विंग, मिनॉरिटी विंग, लॉयर्स विंग और ग्रेटर लंदन विंग के अलावा पूरे यूके में यूथ विंग्स कायम हो चुके हैं। अवाम परवेज मुशर्रफ को पसंद करते हैं। उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बहुत काम किया है और वो अब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के चुंगल से निकाल लें। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ दुनिया के वाहिद लीडर हैं कि जिनका विजन भी है और वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकते हैं।
آزاد کشمیر کے غیر جریدہ ملازمین کی تنظیم نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر بجٹ سے قبل ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو حکومت کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرکزی تنظیم غیر جریدہ ملازمین کی اپیل پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ شرکائے ریلی حکومت کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں احتجاجی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم غیر جریدہ ملازمین آزاد کشمیر کے صدر شبیر ڈار اور دیگر مقررین نے مطالبہ کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے، ملازمین کو گھروں کی تعمیر کے لیے ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس قرضوں پر عائد پابندی ختم کر کے ملازمین کو اگلے گریڈوں میں ترقیاب کرنے کے لیے ٹائم سکیل دیا جائے۔ مقررین نے کہا کہ آزاد کشمیر کے غیر جریدہ ملازمین کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں حکومت کو ملازمین کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بجٹ سے قبل ملازمین کے تمام مسائل حل کیے جائیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں انڈیا کے UPR کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا متعدد ممالک نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان وادی میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کو جلد روکے۔ تفصیل مرزا عمران بیگ کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ جنیوا کی انسانی حقوق کونسل کے تحت 193 ممالک ہر 4 سال بعد ایک ملک کی انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مزید اقدامات پر زور دیتے ہیں۔ اس سال جس ملک کا نام سامنے آیا وہ انڈیا تھا۔ اسی سلسلہ میں کشمیر سینٹر برسلز نے چند ہفتوں سے لابنگ کر کے انڈیا کے UPR کے اجلاس کے موقع پر انڈیا کی جھوٹی جمہوریت کا پول کھول دیا، جس میں متعدد ممالک نے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی سخت مذمت کی اور کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو جلد بند کیا جائے۔ آج ہم نے ادھر کونسل میں دیکھا کہ جن ملکوں نے بھی بولا، تقریباً سب ملکوں نے آرمڈ فورس اسپیشل پاورز ایکٹ کے بارے میں بولا، کنونشن اگینسٹ ٹارچر کے حوالے سے بولا، ڈس اپیرنسز کے حوالے سے بولا، اور جو سزائے موت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بولا۔ اس لیے کشمیریوں کے لیے آج اوور آل ایک اچھا دن تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ریکمنڈیشن سفارشات آنے والی ہیں وہ کس نوعیت کے آنے والی ہیں، اس پر بھی ہم اپنی لابی جو ہیں وہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اسی تناظر کے اندر سفارشات بھی سامنے پیش آئیں گے۔ مختلف ممالک نے بات کی ہے اور انہوں نے اپنی تجاویز کونسل کے سامنے پیش کی ہیں، اور توقع ہے کہ یہ تجاویز جو آئی ہیں ان کو مجتمع کیا جائے گا، اور پھر ریکمنڈیشنز جو ہیں جس میں بھارت پر یہ لازمی ہوگا، ان پر اوبلیگیٹری ہوگا کہ وہ ان ریکمنڈیشنز پر فردر کارروائی کریں، اور توقع ہے کہ یعنی ہماری بات مختلف ایوانوں تک پہنچی ہے اور اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ اقوام متحدہ جنیوا کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کشمیر سینٹر برسلز کے چیئرمین عبدالمجید ترمبو اور کشمیر سینٹر لندن کے چیئرمین پروفیسر نذیر احمد شال نے بھارت کی طرف سے کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر حقائق نامہ مختلف سفارتکاروں کو دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں کس نوعیت کی سفارشات سامنے آئیں گی۔ عمران بیگ، JK نیوز، برسلز۔ ماں اور بچے کے حوالے سے ریاستی سطح پر منائے جانے والے ہفتے کے سلسلے میں بھمبر میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر نیشنل پروگرام ڈاکٹر ناصر اقبال چودھری نے شرکاء کو اس ہفتہ کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتایا۔ یہ ہفتہ پورے آزاد کشمیر میں 28 مئی 2012 تا 2 جون 2012 منایا جائے گا۔ ضلع بھمبر میں یہ ہفتہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کور آبادی میں منایا جائے گا، جو ضلع بھمبر کی کل آبادی کا 70% ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر اور اسسٹنٹ کوارڈینیٹر اس دوران مانیٹرنگ کریں گے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر نے میڈیا سے درخواست کی کہ بچے ہماری قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہیں، جتنا ممکن ہو آپ اس ہفتہ کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس ہفتہ کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت عامہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تمام سینٹرز پر پرنٹنگ میٹیریل، ادویات اور بینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ منگلا ڈیم کے کنارے آباد تارکین وطن کے شہر میرپور میں پانی کی شدید قلت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ شہریوں کو فراہم کیے جانے والے پانی میں گندگی کی آمیزش کے باعث وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ۔ پانی کی قلت پر ٹینکر مافیا بھی حرکت میں آ گیا۔
منگلا ڈیم کی تعمیر کے لیے قربانی دینے والے میرپور شہر کے باسیوں کو گرمیوں میں ہمیشہ پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آزاد کشمیر میں قائم ہونے والی حکومتیں گزشتہ 25-30 سالوں سے میرپور میں اس وقت تک اربوں روپے مالیت کے گریٹر واٹر سپلائی اسکیموں کا اعلان کر چکی ہیں، لیکن وہ تمام اعلانات اور فنڈز فائلوں میں دب کر رہ گئے ہیں۔ عملاً میرپور میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیموں کا کوئی وجود نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو شہر میں پانی کی شدید قلت ہے اور فراہم کیے جانے والا پانی بدبودار اور گندا ہے، جس کے استعمال سے شہری طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر میں ٹینکر مافیا سرکاری اداروں خصوصاً محکمہ واٹر سپلائی کے ارباب اختیار کی مبینہ طور پر ملی بھگت اور چشم پوشی کے باعث شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ہفتہ کا پانی کسی سیکٹر ہی نہیں ہونا، خاص کر F2 نیچے کچی بادی نے غریب لوگ بیچارے 10-15 لوگ اتنے بہت بڑا پانی بڑا عذاب ہے۔ منہ دھونے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور جو ان سے پرائیویٹ ٹینکر ہیں فی ٹینکر 1000 روپیہ لے رہے ہیں، جبکہ جو سرکاری ٹینکر ہے چٹ لے کے بھی آؤ پھر بھی وہ 500 روپیہ لے کے نمبرز پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ سر صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، پانی آنا پر وہ پینے کے قابل نہیں ہے، وہ گندا ہونا ہے، اس نے پاؤڈر کیڑے مکوڑے جو جاننا گند وغیرہ بہت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بجلی نہیں ہے، بجلی ہوگی تو پانی آئے گا نا۔ 7 دن سے پانی کو ترس رہے ہیں، یہاں پہ بوند نہیں ملتی پانی پینے کو، اور صبح جو نا منہ دھونے کو بھی پانی نہیں ملتا۔ تو میری تو یہ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ کم از کم گرمیوں کے موسم میں تو اس قلت کو دور کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر شہر میں پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے حکومت نے فوری طور پر مؤثر اقدامات نہ اٹھائے تو میرپور کے شہری سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ محکمہ واٹر سپلائی کے حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل ترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیوب ویلز پوری طرح کام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو ضرورت کے مطابق پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی۔ کیمرہ مین کامران چودھری کے ساتھ ناصر فیق چودھری، JK نیوز میرپور، آزاد کشمیر۔ اسی کے ساتھ آج کے خبر نامے سے مجھے دیجیے اجازت۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ JK نیوز